السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی، خادم افتاح تدریس ایس ٹی ایم عربی کالج کوٹے باغل موڑبدری مینگلور کرناٹک ہند۔ جملہ مسلمانہ نے اہل سنت سے مخاطب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ایک تحریر تاج الشریعہ علماء کونسل پر گردش کر رہی ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ تعلقات ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ، ڈاکٹر انوار احمد بغدادی صاحب۔ میں نے اس تحریر کو از ابتدا تا انتہا اخیر تک پڑھا اور اس لیے مجبوراً میں اپنا بیان یہاں پر پیش کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہمارے احباب اسے پڑھ کر دھوکے میں آ جائیں۔ اولاً تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کفار کی کتنی قسمیں ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کفار میں ایک طبقہ آتا ہے جس پر کفر کا اطلاق ہوگا، وہ مرتدین کا ہے، اور ان کا حکم بڑا سخت ہے۔ ان کا حکم یہی ہے کہ نہ تو ان کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، اور نہ ان سے شادی کرنا جائز، نہ رشتہ تعلق، کسی بھی طرح کی رسم و رواج اور رواداری ان سے جائز نہیں ہے۔ اور اہل بدعت، یہ بدعتی ہونا یہ عام ہے۔ جو ظاہر سی بات ہے، جو کافر ہوگا وہ بدعتی بھی ہوگا، اور مرتد بھی بدعتی ہوگا، گمراہ شخص بھی بدعتی ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ ہر بدعتی کا وہی حکم ہو جو مرتد کا حکم ہوتا ہے۔ یہ فرق اچھی طرح جان لیں۔ دوسرے فرق کو یہ سمجھنا ہے کہ گستاخ رسول جو ہوتا ہے وہ ایسا بدعتی ہے جس پر ارتداد کا حکم ہوتا ہے۔ گستاخ رسول مرتد ہے، اور مرتد کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد بغدادی نے جو اپنا مضمون لکھا، اس میں انہوں نے بہت ہی تلبیس ابلیس سے کام لیا ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے جتنے بھی واقعات یا جتنی بھی روایتیں نقل فرمائی ہیں، یا تو انہوں نے جان بوجھ کر اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی، یا لوگوں کو الجھانے کی کوشش کی، یا یہ خود اتنے جاہل ہیں کہ اسے وہ سمجھ نہ سکے ہیں۔ انہوں نے جو ہے افراط و تفرید کا دو حصہ قائم کیا ہے، جبکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ مسلک اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے۔ بلا شبہ ایسے وہابیہ دیابنا جو عقائد علماء دیوبند کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود بھی انہیں مانتے ہیں اور اسے حق سمجھتے ہیں، تو ان پر کفر و ارتداد کا حکم ہے۔ رہا وہ بد مذہب عوام الناس جو ان کے عقائد کو نہیں جانتی اور بلکہ صرف ان کے ظاہری اچھے اعمال اور حسن اخلاق کو دیکھ کر ان سے متاثر ہے اور انہیں صحیح سمجھتی ہے، تو وہ صرف اور صرف گمراہ ہیں۔ ان کے ساتھ وہ سختی کا حکم نہیں ہے۔ انہیں دعوت و تبلیغ سے کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ لہذا دونوں میں یہ فرق رکھنا ضروری ہوگا، اور اسی کو انہوں نے الگ الگ کر کے افراط و تفریق قائم کر دیا ہے۔ یہ سب سے پہلا ان کا مغالطہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے بد مذہبوں کے ساتھ میل جول کے معاملے میں بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ تو یاد رہے کہ علماء دیوبند جو اچھی طرح عقائد کو جانتے ہیں، پھر بھی وہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں اور ان عقیدوں سے متفق ہیں۔ بلا شبہ جو عقائد کے معاملے میں یا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی ان کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ باجماع علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت والجماعت میں وہ کافر و مرتد ہے۔ اور جو آدمی معمولات اہل سنت کی مخالفت کرے گا، وہ اس پر کفر و ارتداد کا حکم نہ ہوگا، البتہ وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ یہ دو فرق ہو گئے۔ انوار احمد بغدادی کی یہ تحریر اچھی طرح یہ واضح کرتی ہے کہ طلبہ دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی نے جو اشرائی کیا اور جو ان پر الزام لگا رہے ہیں، وہ اپنے الزام میں حق بجانب ہیں۔ اب کسی اور شاہد اور گواہ اور ثبوت شرعی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آئیے تھوڑی دیر ہم ان کے مضمون پر بہت ہلکی روشنی ڈالیں اور اسی سے ان کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى، اور دوسری جگہ ہے ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ تو آیتیں ہیں، عموماً آج کل سورہ کلی ذہن رکھنے والے افراد انہی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ حکم اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے، اور اسی کی روشنی میں جو گمراہی کی طرف جا رہا ہو یا بد مذہب ہو، جو ابھی حقیقت میں عقائد نہ جان کر وہ اپنی جہالت میں
گمراہ ہو رہا ہو اسے نصیحت اور پیار سے سمجھایا جائے۔ لیکن پہلے ہی یہ ہم نے اصول بتا دیا کہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا ہے وہ جو ہے مرتد ہے، اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اس آیت کریمہ پر انہوں نے بہت ساری بحثیں، ایک لمبی چوڑی بحث کی، اور اس کے بعد آگے انہوں نے اس کو نہ جانے کیسی کیسی چیزوں پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ ابن عمر کا یہ قول حضرت عطا کے تعلق سے نقل فرمایا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ آپ ہر مسلک کے لوگوں سے ملتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انوار بغدادی کو یہ وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ حضرت عطا ہر مذہب ہر مسلک کے لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ مسلک کے لوگ کون تھے؟ اور دوسرے یہ کہ کیا جو ہے جناب انوار بغدادی یا ہمارے آج کے یہ علماء حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کے عالم اور فقیہ ہو گئے؟ کیا ان کے جیسا تقوی اور طہارت ہو گیا؟ کیا اس مقام اولیاء اور رفیع پر فائز ہو چکے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ضرورت دینی سے ہے کہ گستاخ رسول کا مرتد ہے جس کی سزا قتل ہے، تو کیا یہ کیسے ہم قبول کر لیں کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ گستاخ رسول کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے اور ان سے پیار کی نرمی سے باتیں کرتے تھے؟ جبکہ ایک نہیں، ایک حضرت عطا کا قول، نہ جانے کتنے ایسے اقوال پائے جاتے ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ محققین علماء اور فقہاء اکابرین و اسلاف ہمارے رضوان اللہ علیہم اجمعین بد مذہبوں کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ بڑی مشہور کتاب جو حضرت علامہ محمد احمد مصباحی جامعۃ الاشرفیہ نے لکھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس عربی کی کتاب میں لکھا ہے حدوث الفتن، اس میں حضرت امام سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل نقل کیا گیا جس میں یہ تحریر فرمایا کہ حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اور دو شخص اہل قرآن سے آئے اور انہوں نے قرآن کی آیتیں کچھ سنانی چاہیں، مگر حضرت امام سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا تو تم اٹھ کر کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کر کے چلا جاؤں۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ایک جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ، ان کی باتیں سن لیتے، قرآن کی آیت ہی تو وہ سنا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ اگر میں ان کی آیتیں سنتا اور میرے دل میں کچھ اچھائی کچھ نرمی پیدا ہو جاتی تو یہ بتاؤ کہ میرے ایمان کا کیا ہوتا؟ انوار صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ہماری باتوں کا ان کے اوپر اثر ہوگا تو کیا ایسا نہیں کہ ہمارا دل بھی ان کی باتوں کو کہیں قبول نہ کر لے؟ تو حضرت امام ابن سیرین نے اسی ڈر سے اہل القرآن کی کوئی آیت قرآن کی سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دوسرا جواب یہ کہ جو امام مسلم نے پہلی روایت مسلم شریف کے اندر نقل فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ دو لوگ جو ہے عراق سے بغداد سے آئے، وہ دونوں آئے کہ ہم جا رہے ہیں مکہ شریف جو ہے عمرہ کے لیے یا حج کے لیے، جب وہاں ہم کسی صحابی سے ملیں گے تو ہم سے ضرور پوچھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، وہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم دونوں ساتھی ان کے دونوں طرف بیٹھ گئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ ظاہرہ قبل ناسن یقولون، کچھ لوگ ہمارے یہاں ظاہر ہوئے ہیں یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں علمی بحثیں بھی کرتے ہیں اور ان کے اخلاق و عادات بڑے اچھے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں روایت موجود ہے کہ جب ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے میرا سلام نہ کہنا اور ان سے کہہ دینا انی بریء منہ وانہ براء منی، کہ میں ان سے جدا ہوں اور وہ مجھ سے جدا ہیں۔ بتائیے کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی سختی کا جناب انوار ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیں گے؟ دوسرے یہ کہ اب اس کے بعد انہوں نے اس پر تبصرہ کیا جو تبصرہ بڑا ہی لا یعنی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے جو یہاں پر ذکر کی ہے وہ بھی بڑی عجب سی ہے۔ وہ عجب یہ ہے کہ الامور بمقاصدها کے تحت انہوں نے گفتگو کی ہے۔ الامور بمقاصدها بلا شبہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ عموم بلوا ہو یا یہ کہ کوئی شخص اس وقت کسی اہم معاملے میں گرفتار ہو جائے، تو فرد واحد کے لیے تو بہت ساری جگہوں پر رخصت جب کسی ابتلا میں شریک ہو جو ہے مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ شریعت اس وقت اجازت دیتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص ایسی کسی کے سامنے اس طرح گر گیا کہ اب کفر بکنے کے علاوہ کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ حکم ہے جس کی وجہ سے اسے رخصت ملتی ہے، وقلب الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
جو مجبور کر دیا جائے حالانکہ اس کا دل ایمان پر مضبوط ہو، تو ایسی صورت میں کلمہ کفر بکنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ عزیمت پر عمل کے لیے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد امام ڈاکٹر نے امام بخاری کی روایت کتاب المغازی سے، امام مسلم کی کتاب الفضائل صحابہ سے حضرت حاتب ابن بلتعہ کا قول نقل فرمایا ہے، اور حاتب ابن بلتعہ کے قول کو نقل فرمانے کے بعد سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نرمی کرنے کا ذکر کر کے جو ہے دعوت و تبلیغ کی ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اسی میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اسے قتل کر دوں، سرکار نے فرمایا رہنے دو، وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ بدری صحابی ہیں۔ یہ آخری جملہ کی سرکار نے فرمایا وہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کو معاف فرما دیا ہے، تو کیا یہ جملہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ ان کی خصوصیت تھی؟ اگر وہ بدری صحابی نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ ان سے مواخذہ کیا جاتا۔ بدری صحابی ہونا چونکہ اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا ہے اور ان کے عام معافی کا اعلان فرما دیا ہے، کیا آج کسی مولوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی اعلان جاری فرمایا ہے جو اس کی یہ اجازت لے کر کے بھاگ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرا ایک قول جو ہے نقل فرمایا کہ اس میں بھی انہوں نے الامور بمقاصدہا کو گھسیڑ دیا، جبکہ یہاں ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ وہ فرد واحد تھے جو اپنے خیر خاندان کو بچانے کے لیے ویسا کر رہے تھے، تو کیا ہر صحابی کو یہ اجازت ہو جائے گی کہ وہ مسلمانوں کے جو ہے اندرونی معاملات کے راز کو فاش کرے، ان کی عسکری قوتوں کا پردہ کافروں کو دشمنوں کے سامنے واضح کر دے؟ یہ ایک فرد حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، تو وہ ایک معاملے میں ان سے غلطی ہو گئی، وہ ایک فرد کا معاملہ تھا جو ایسی صورت میں انہوں نے ایسا کیا تھا، اسی لیے سرکار نے انہیں معاف کیا، تو اس کی دو وجہیں موجود ہیں۔ تیسری چیز، انہوں نے حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہا کہ وہ بڑے سخت تو تھے مگر وہ ان سے ملتے تھے، مگر قول کو نقل کیا ہے، ہمارے علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ جاتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، ان سے بحث و تمحیص کے لیے، کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ چائے پیتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی اور مذاق بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہمنوا جا کر انہی کے ساتھ پلیٹوں میں کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور اسٹیجوں پر بیٹھ کر مذاق کرتے ہیں؟ آج تک انہوں نے کس سے مناظرہ کیا ہے؟ اور مناظرے میں جو ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا یا نرم باتوں سے گفتگو کرنا، یہ امکان تو ہے، مگر نہیں سمجھ میں آتا کہ مناظرے میں جب مخالف پر رد و جرح و قد ہوتی ہے تو اس میں کون سی نرمی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اسی میں خود ڈاکٹر کے نظریے کے خلاف بات موجود ہے کہ امام اشعری یہ فرماتے ہیں کہ وہ حکومت پر غالب ہیں، وہ قاضی ہیں، وہی حاکم ہیں، تو وہ تو ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری ایک عظیم مرکزی خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارحرہ مقدسہ، اللہ تعالیٰ ان کے مشائخین پر رحمتیں نازل فرمائے، اس کے سجادہ نشین آبروی اہل سنت حضرت سیدی الشاہ حضرت امین میاں صاحب قبلہ برکاتی دامت ظلہ نورانی نے اپنا ایک بیان جاری کیا تھا کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت 99% اب بھی موجود ہیں۔ بتائیے کہ کیا وہابیہ دیاونا اس وقت حکومت پر غالب ہیں؟ کیا انہی کے قاضی ہیں، انہی کے حاکم ہیں، انہی کے لوگ موجود ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت بھی آج بھی غالب ہے، البتہ ڈاکٹر اور ان کے ہمنوا اور ان کے آزادانہ رضیہ کے لوگوں نے آج مسئلے کو الجھا کر قوم کو اختلاف و انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ دیکھیے، اس لیے یہ نقل کرنا حضرت امام اشعری رضی اللہ عنہ کا قول یہ انتہائی بچکانہ قول ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے پھر اس کے بعد علامہ قرطبی کا یہ قول نقل فرمایا کہ امام قرطبی یہ فرماتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ فَيَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لِلنَّاسِ لَيِّنًا وَوَجْهُهُ مُنْبَسِطًا طَلَقًا مع البر والفاجر والسني والمبتدع من غير مداهنة ومن غير أن يتكلم معه بكلام يدل أنه يغضي مذهبه، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون فقول له قولا لينا، فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون والفاجر ليس بأخبث من فرعون وقد أمر الله تعالى باللين معه۔ یہ روایت امام قرطبی کا نقل کر کے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ کو نرمی کا حکم دیا گیا، جناب عالی یہ بتائیے کہ اس میں سے کہاں اس بات پر ثبوت و دلیل قائم ہے کہ مرتدین کے ساتھ بھی اس میں یہ ہے بر اور فاجر، سنی اور مبتدع، یہ
4 لوگوں کا ذکر ہے۔ ظاہر سی بات ہے بر و فاجر مومن سنی سے العقیدہ بھی ہو سکتا ہے، اور سنی سنی تو ہے ہی ہے، رہا مبتدا جو بدعتی ہے ضروری نہیں کہ وہ مرتد ہو، تو یہ نرمی ان کے ساتھ ہوگی جو گستاخ رسول نہیں ہوں گے۔ اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ جتنے بھی باجماع علماء حرمین شریفین و ہند سب نے باتفاق وہابیہ دیابنا پر کفر و ارتداد کا حکم دیا ہے۔ اور اب اس کے بعد انہوں نے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ اور برہان ملت کا حضرت مفتی محمد برہان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو ہے ایک عمل اور نظریہ جو ہے اور ایک فتویٰ سامنے پیش کیا ہے۔ بلا شبہ دعوت و تبلیغ کے لیے یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے ذمہ دار عالم دین، چاہے مبلغ اسلام ہو یا برہان ملت ہوں، اس دور میں نہ تو مبلغ اسلام کے پائے کا کوئی عالم ہے اور نہ ہی برہان ملت جیسا کوئی جو ہے صاحب تقوی عالم دین موجود ہے، مگر ان دونوں حضرات یہ حضرت مبلغ اسلام نے بھی جو عمل کیا حضرت سیدی مجدد اعظم اسلام امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم اور اجازت سے کیا ہے، اور برہان ملت بھی اس میں شریک ہوئے تو مفتی اعظم ہند کی اجازت سے شریک ہوئے ہیں۔ انوار ڈاکٹر صاحب جہاں جہاں شریک ہوئے ہیں ذرا بتائیں وہ کس سے پوچھ کر وہ شریک ہوئے، یا جتنے بھی اس وقت کے مولوی ہیں جو سیاست میں گھس کر بد مذہبوں کے ساتھ کھانے پینے کی کوششیں کر رہے ہیں، چاہے وہ عبید اللہ ہو، چاہے انوار صاحب ہوں یا اور کوئی ہو، انہوں نے کن علماء سے پوچھا ذمہ دار سے؟ اس کے لیے تو چاہیے یہ کہ پہلے اکابر علماء کی ایک جماعت ہو اور اس کے بعد ان کی اجازت کے بعد کہیں پر شرکت ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ فرمایا تھا برہان ملت کے تعلق سے کہ چونکہ یہ کام آپ نے شروع کیا ہے اس لیے آپ اس سے پیچھے مت ہٹیں، گویا کہ اس کے سروے سروا آگے بڑھنے والے سب کچھ یہی تھے۔ آج بد مذہبوں کی جتنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور اہل سنت سے جو بھی عالم شامل ہو رہا ہے اس کے نام و کانفرنس نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جا کر کے وہ بد مذہبوں ہی کا نام ہوتا ہے اور انہی کو ترقی ملتی ہے۔ جبکہ مفتی اعظم ہند کا یہ قول کہ آپ نے یہ احتجاج شروع کیا ہے، آپ اس میں ضرور شریک ہوں، اس بات کی غمازی کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے۔ اس فقہی نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے۔ مفتی اعظم ہند کے فتوے کو پڑھ کر پیش کرنا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس میں چھپے ہوئے تفقہ کو سمجھنا جو آپ جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی جاننا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے ایسے دریدہ دہن آزاد خیال جو ہے لوگوں سے جو امت مسلمہ کو بربادی کے دہانے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رکھے اور دارین کی ابدی سعادتوں و نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السیع منی والاتمام من اللہ۔ السلام علیکم۔